بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کو اٹھایا کیوں گیا؟ پچھلی آسمانی کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ مسیح دو ہوں گے، ایک مسیح ہے صادق، مسیح ابن مریم، اور ایک المسیح الدجال جس کو آپ دجال کہتے ہیں۔ مسیح صادق سچے نبی اور مسیح دجال جھوٹا نبی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے جس بنیاد پر مخالفت کی تھی اور جس بنیاد پر پھانسی کا فیصلہ کرایا تھا، وہ عیسیٰ علیہ السلام کو جھوٹا مسیح کہتے تھے، مسیح دجال۔ تو خداوند قدوس نے ان کو اٹھا لیا آسمان سے۔ اب قرب قیامت میں دوسرا مسیح آنے والا ہے۔ سیدھی بات ہے، جو ان کو دجال مانے گا اس کو سچا مانے گا، اور جو عیسیٰ علیہ السلام سچا مانے گا اس کو دجال مانے گا۔ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام سچا مسیح مانا ہے، اس کو ہم دجال کہتے ہیں۔ یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام جھوٹا مسیح مانا تھا، وہ اس کو مسیحا کہتے ہیں۔ قرب قیامت میں دجال ظاہر ہوگا۔ وہ حالات کیا ہوں گے؟ وہ حالات کیا ہوں گے؟ وہ سنو۔ حدیث شریف میں بہت تفصیل موجود ہے، بہت تفصیل موجود ہے۔ اب کسی کو کہتے ہیں نا، یہ محترمہ اپنے شوہر سے بہت ناراض تھی، شوہر بہت پہنچے ہوئے تھے، تو شوہر نے سوچا کہ اس کو مطمئن کرنے کے لیے کوئی کرامت دکھائی جائے، تو وہ گھر کے اوپر سے اڑ کے نکلے۔ تو کہا تم ہو نہ کرا کہ نہ کرا، اللہ کا نیک بندہ اوپر سے اڑ کے جا رہا تھا۔ فرمایا وہی تھا۔ کہا تبھی ٹیڑھے ٹیڑھے اڑ رہے تھے۔ یہ بات دھیان میں رکھیے، حدیث کی کتابوں کے اندر روایتیں بھری پڑی ہوئی ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے حالات کے بارے میں، قرب قیامت کے حالات کے بارے میں، دجال کے بارے میں، حضرت مہدی کے بارے میں، لیکن مرغے کی ایک ٹانگ، وہ اپنی بات کہتے ہیں۔ قرب قیامت میں حدیث شریف میں جو حالات بتلائے گئے ہیں، وہ حالات آہستہ آہستہ وہیں پہنچ رہے ہیں۔ ان حالات میں ایک حالت یہ بتلائی گئی ہے کہ جہاں پر اسرائیل کی حکومت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ علاقہ مسلمانوں کی اکثریت کا تھا، 95% وہاں عرب آباد تھے، 5% سے کم وہاں یہودی تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہ خطہ یہودیوں کے غلبے کا ہوگا، دجال خود یہی یہودی ہوگا، اور دجال کے ظاہر ہونے سے پہلے طاقت کے تمام ذرائع، طاقت کے تمام ذخیرے سمیٹ کر ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ یہودیوں کے ہاتھ میں پہنچ جائیں گے۔ ورلڈ بینک یہودیوں کے ہاتھ میں، اقوام متحدہ کے اندر جن ممالک کو ویٹو پاور ہے وہ یہودیوں کی پشت پناہی کریں گے۔ دنیا کے اندر کرنسی کا اٹھنا اور گرنا یہودیوں کا اس پر قبضہ، فضائی راستوں پر یہودیوں کا قبضہ، دریائی راستوں پر یہودیوں کا قبضہ، حتیٰ کہ بڑی بڑی حکومتیں یہودیوں کے اشاروں پر ناچتی ہیں۔ اس وقت ہماری ہندوستان کی حکومت بھی اسی چارے پہ ناچ رہی ہے۔ جن لوگوں کی حالات پہ نگاہ خوب سمجھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں قرب قیامت میں ایسے حالات پیدا ہوں گے کہ شام کا علاقہ جنگ کا میدان بنے گا۔ جن لوگوں کی حالات پہ نگاہ سمجھ حجاز کا بادشاہ حکمراں جنگ میں مارا جائے گا، شہید ہو جائے گا، نئے حکمراں کا انتخاب نہیں ہو پا رہا ہوگا، اور اس سال رمضان میں سورج اور چاند دونوں کو گرہن لگے گا۔ اس کے بعد یہ واقعہ ہوگا، حجاز کا حکمراں خلیفہ شہید ہو جائے گا، نئے خلیفہ کا، نئے حکمراں کا انتخاب نہیں ہو پا رہا ہوگا، امت بلا حکمراں کے ہوگی، اور باطل ہر طرف سے مسلمانوں پر جلغار کر رہا ہوگا۔ اللہ کے نیک بندے ان حالات میں امام مہدی کو تلاش کر رہے ہوں گے۔ امام مہدی کون ہوں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہوں گے، حسنی سید ہوں گے، مدینہ منورہ کے اندر پیدا ہوں گے، لمبا قد ہوگا، خوبصورت چہرہ ہوگا، انتہائی جری ہوں گے، زبان میں ہلکی سی لکنت ہوگی۔ مدینہ منورہ پیدا ہوں گے، کوئی پہچانتا نہیں ہوگا۔ جب یہ حالات پیدا ہوں گے
رمضان میں سورج چاند دونوں گرہن لگے گا اور حجاز کا حکمراں مارا جائے گا، نئے حکمراں کا انتخاب نہیں ہوگا، اس وقت امت امام مہدی کو تلاش کرے گی۔ وہ مدینہ منورہ سے خاموشی کے ساتھ مکے چلے آئیں گے، کہیں لوگ مجھے پکڑ کے مجبور نہ کریں۔ وہ بچ رہے ہوں گے اور خداوند قدوس ان کے اندر وہ تمام صلاحیتیں پیدا کر دے گا جو ایک قائد کے اندر ہوتی ہے۔ وہ طواف کر رہے ہوں گے، حجر اسود اور مقام ابراہیم کے بیچ میں اس زمانے کے قطب ابدال لوگ ان کو پہچان لیں گے، یہ امام مہدی ہے۔ ان کو روکیں گے اور پوچھیں گے آپ کا نام، بس جیسے پہچانیں گے تو کہیں گے امت پریشان ہے، بے قرار ہے، آپ امت کی لگاؤ اپنے ہاتھ میں بچ۔ وہ بچنا چاہیں گے لیکن اہل اللہ مجبور کریں گے، اور جیسے ہی وہ ہاتھ بڑھائیں گے بیعت کے لیے 313 ابدال ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، اور یہ اطلاع پوری دنیا کے اندر پھیل جائے گی اور پوری دنیا سے اللہ کے نیک بندے سمیٹ کر کے مکہ المکرمہ آ جائیں گے۔ وہ اپنے چاہنے والوں کو اسلامی لشکر کو لے کر مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ آئیں گے، نانا جان کے روضہ اقدس پر کھڑے ہو کر سلام پڑھیں گے، پھر وہاں سے چلیں گے شام کی جانب، جہاں عیسائیوں نے گلغار کر رکھی ہے مسلمانوں پر، جا کر کے وہاں عیسائی لشکر سے وہ جنگ میں مصروف رہے۔ کبھی مسلمانوں کا غلبہ، کبھی عیسائیوں کا غلبہ، کبھی مسلمانوں کا غلبہ، کبھی عیسائیوں کا غلبہ۔ 6 سال اس حال میں گزریں گے۔ 6 سال اصفہان کے علاقے میں، عراق اور شام کے بیچ میں دجال ظاہر ہوگا۔ امام مہدی جنگ میں مصروف ہوں گے، دشمنان اسلام کے ساتھ اطلاع ملے گی دجال ظاہر ہو گیا۔ دجال عراق اور شام کے بیچ میں ظاہر ہوگا، پہلے دعوی نبوت کرے گا، پھر وہاں سے چل کر اصفہان آئے گا، وہاں ایک بڑی فوج اس کو مل جائے گی یہودیوں کی، تقریباً 70,000 سے زائد لوگ ہوں گے۔ وہاں وہ دعوی خداوندی کرے گا، پوری دنیا کے اندر آتن پھیلا رہا ہوگا، بڑی طاقتیں اس کے ہاتھ میں ہوں گی، اس لیے کہ طاقت کے سارے ذخیرے اس کے پاس ہوں گے۔ مکے میں داخل ہونا چاہے گا، خداوند قدوس فرشتوں کی فوج کھڑی کر دیں گے، مکے میں داخل نہیں ہو پائے گا۔ مدینہ میں داخل ہونا چاہے گا، فرشتے وہاں کھڑے ہوں گے، نہ مکے میں داخل ہونے میں کامیاب ہوگا، نہ مدینے میں داخل ہونے میں کامیاب ہوگا۔ پھر شام کا رخ کرے گا اور امام مہدی کی فوج سے دجالی فوج کا آمنے سامنے کا مقابلہ ہوگا۔ مسلمان لڑیں گے، لڑتے 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 کم ہوتے 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 ایک رات دمشق کی مسجد میں عشاء کی نماز پڑھ کے اندر کے تمام دروازے گیٹ بند کر لیں گے، اور رات میں اٹھ کر تہجد میں رو رو کر دعا کریں گے، پروردگار ہماری مدد فرما۔ حالات ایسے ہوں گے کہ اب صبح ان میں سے کوئی بچنے والا نہیں، تعداد بھی کم، اسلحہ بھی کم، اور باہر 50,000 یہودیوں کی فوج دجال کے ساتھ مسجد کو گھیرے ہوگی۔ بس یہ صبح دروازے کھولیں اور ان کو ہم قیمہ بنائیں، بوٹی بوٹی کر کے ماریں۔ فجر کی اذان ہوگی، لوگ سنتیں پڑھیں گے، تکبیر ہو رہی ہوگی، مسجد کی چھت سے بندہ آواز دے گا، اللہ کے بندو میں عیسیٰ ابن مریم نازل ہو گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام 2 فرشتوں کے کندھوں میں ہاتھ رکھے ہوئے اس مسجد کی چھت پہ اترے، زینا نہیں ہوگا، ریڈی میڈ دادر لگا کر ان کو اتارا جائے گا، تازہ غسل کیے ہوں گے، بالوں سے پانی جھڑ رہا ہوگا، گھنگریالو بال ہوں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے بدن پر زعفرانی لباس ہوگا۔ نیچے اتریں گے، امام مہدی آگے بڑھیں گے، اشارہ کریں گے آئیے مصلی پر نماز پڑھا دیجیے۔ عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے نہیں، یہ تکبیر آپ کے لیے کہی جا رہی تھی، اور یہ امت محمدیہ کا اعزاز ہے، امت محمدیہ کا امام ہوگا، اور عیسیٰ علیہ السلام مقتدی بن کے نماز پڑھیں گے۔ یہ واقعہ عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی مسجد میں اتریں گے، فجر کا وقت ہوگا، تکبیر ہو رہی ہوگی، امام مہدی اشارہ کریں گے، وہ نماز پڑھانے سے انکار کریں گے۔ یہ روایت بخاری کے اندر بھی موجود ہے، مسلم کے اندر بھی موجود ہے، دیگر کتابوں کے اندر بھی موجود ہے۔ کیف انتم اذا نزل فیکم ابن مریم و امامکم منکم، اس وقت تمہاری خوشی کا کیا حال ہوگا
جب تمہارے درمیان عیسیٰ ابن مریم آسمان سے دوبارہ اتارے جائیں گے، اتریں گے، اور امامت امت محمدیہ کے ایک فرد امام مہدی کر رہے ہوں گے۔ فجر کی نماز کے بعد عیسیٰ علیہ السلام حکم دیں گے دروازے کھول، دروازے کھولے جائیں گے۔ دجالی فوج تو سمجھے کہ اب بس آخری مرحلہ ہے، چند گھنٹوں مسلمانوں کو نیست و نابود کر دیں گے، اب دنیا میں ان کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ خدا بند قدوس عیسیٰ علیہ السلام کو یہ طاقت دیں گے، جہاں تک نگاہ جائے گی وہاں تک ان کی سانس جائے گی، اور جہاں تک سانس جائے گی وہاں تک کفار کی فوجیں کٹ کٹ کے گریں گی۔ وہ تلوار کی دھار کا کام کرے گی ان کی نگاہ، جہاں تک نگاہ جائے گی وہاں تک سانس جائے گی، اور جہاں تک سانس جائے گی وہاں تک کفار کی فوجیں کٹ کٹ کے گریں گی۔ عیسیٰ علیہ السلام دروازے پر آئیں گے اور نگاہ بھر کے دیکھیں گے تو یہودیوں کی فوج کے ٹکڑے ہو رہے ہوں گے۔ جب دجال کو دیکھیں گے وہ بھاگے گا، جب دجال بھاگے گا، کمانڈر بھاگ رہا ہے، پوری دنیا پر حکومت کرنے والا، خدائی کا دعویٰ کرنے والا، اس کی خدائی کے دعوے کے ساتھ کیا کیا اس کا آتنکواد ہوگا، میں تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، وقت کم ہے۔ وہ بھاگے گا، یہودی فوج اکثریت تو ماری جائے گی، کچھ ٹائم ہو جائے گا، فوج ختم ہو جائے گی۔ عیسیٰ علیہ السلام دجال کا پیچھا کریں گے، دجال بھاگے گا۔ کہاں چلیں گے؟ دمشق سے۔ کہاں تک دوڑائیں گے؟ تل ابیب جو اسرائیل کی راجدھانی ہے اس کے پاس ایک بستی ہے لد، 18 کلومیٹر کے فاصلے پر۔ تل ابیب جو راجدھانی ہے اسرائیل کی، اس سے 18 کلومیٹر کا فاصلہ۔ جو حضرات تاریخ سے واقعی جغرافیے سے واقف ہیں، بہت سے لوگوں نے اس کو واٹس ایپ پہ ڈالا بھی ہے کہ یہ مقام ہے، یہ وہ جگہ ہے۔ یہ لد ایک شہر ہے، وہاں ایک ایئرپورٹ ہے جو دنیا کا سب سے زیادہ سیکورٹی لیس ایئرپورٹ ہے۔ دجال بھاگ کر اس ایئرپورٹ میں گھس کر آگے بھاگنا چاہ رہا ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام پہلے ہی اس کو گرا کر سینے میں خنجر پیوست کریں گے اور اس مردود کو جہنم روانہ کریں گے۔ دجال مارا گیا، یہودی ختم ہو گئے۔ یہودیوں کے ساتھ عیسائی غلط فہمی میں شامل ہے، یہ ایک مستقل موضوع ہے، آج اس پر بولنے کا موقع نہیں، ورنہ یہ موضوع ہے۔ کیا وجہ ہے کہ امریکہ اسرائیل کا ساتھ دے رہا ہے؟ کوئی پلٹ کر پوچھے ان عیسائیوں سے کہ تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پھانسی پہ ٹنگے؟ ہاں ٹنگے۔ امت عیسائیت اپنی امت کے گناہوں کا کفارہ بن کر وہ ٹنگے پھانسی پر، یہ کہتے ہیں عیسائی۔ تو ہم یہ پوچھتے ہیں ٹانگا کس نے؟ ارے بھائی ہمارا پیغمبر قربان ہوا، کمبخت وہ مردود قاتل کون ہے؟ اس کا جواب کسی کے پاس نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی پہ ٹانگنے کی کوشش تو عیسائی یہودیوں نے کی تھی، ہم کہتے ہیں ان کو اللہ نے آسمان پہ اٹھا لیا، لیکن عیسائی کہتے ہیں وہ پھانسی پر ٹنگ گئے۔ اسی بنیاد پر ان کی تمام عبادت گاہوں میں، تمام گرجا گھروں میں عیسیٰ علیہ السلام پھانسی پر ٹنگے ہیں، وہ باہر فوٹو لگا رہتا ہے، اور جس لکڑی پہ ٹانگا جاتا ہے صلیب، وہ ان کے یہاں بڑی محترم ہے۔ اور پھانسی کا پھندا جس کو ٹائی کہتے ہیں، اصل میں عیسائی پہنتے تھے، اس پھندے کی نقل میں دوسرے پاگل بھی اس کو پہننے لگے۔ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے مولانا یہ تو مہذب ہونے کی دلیل ہے، میں نے کہا دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دی گئی، عیسائی کہتے ہیں اس پھانسی کے پھندے کو مقدس سمجھ کر عیسائی پہنتے تھے۔ تم بھی پاگلوں کے پیچھے پاگل بن کر لگاؤ ٹائی، تمہاری مرضی۔ عیسائی غلط فہمی کی بنیاد پر یہودیوں کا ساتھ دے رہے ہوں گے۔ جب انہیں معلوم ہوگا اوہو عیسیٰ علیہ السلام زندہ تھے، دوبارہ تشریف دنیا میں لے آئے اور دجال مارا گیا، جب ہمارے نبی آ گئے ہم کہیں کیوں جائیں؟ وہ سب عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھیں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام خود شریعت محمدیہ کی پیروی کر رہے ہوں گے، وہ بالواسطہ انڈائریکٹ سب مسلمان ہو جائیں گے۔ یہودی مارے گئے، عیسائی اسلام میں داخل ہو گئے۔ آسمانی مذاہب تین ہی تو ہیں، یا تو قرآن کو ماننے والے، یا بائبل کو ماننے والے، یا توریت کو ماننے والے، مسلمان، عیسائی اور یہودی۔ باقی دوسری قومیں ہیں وہ الذی تین تیرا کسی میں نہیں ہے، وہ سب وہم پرست قومیں ہیں، ان کے پاس کوئی آسمانی کتاب نہیں ہے، کسی پیغمبر کی تعلیمات نہیں ہے، وہ آہستہ آہستہ خود بخود ختم ہو جائیں گے۔
کچھ کو اللہ توفیق دے گا اسلام قبول کر لے گا۔ اصل نظریاتی ٹکراؤ تو ان تین میں ہے، مسلمانوں میں، عیسائیوں میں، یہودیوں میں۔ یہودی مارے گئے، دجال مارا گیا، عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کے توسط سے اسلام کے خادم بن گئے، اور عیسیٰ علیہ السلام خود شریعت محمدیہ کی پیروی کر رہے ہوں گے۔ دجال کے مارے جانے کے بعد اب وہ قوم نکلے گی کون سی؟ یاجوج ماجوج، جس کو آپ کہتے ہیں آجوج ماجوج۔ قرآن نے اس کا تعارف کرایا۔ وہ ایک قوم ہے جو دنیا کی آبادی سے 100 پر زیادہ ہے۔ اس وقت دنیا کی جو آبادی ہوگی اس سے 100 پر زیادہ ہوں گے۔ اگر دنیا کی آبادی 1 ارب کی تو 100 ارب ہوگی، اتنی بڑی تعداد ہوگی۔ قرآن نے تعارف کرایا، حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ، ہر اونچان سے جیسے کہ لڑکتے ہوئے آ رہے ہیں، جس طریقے سے بل سے چیٹیاں نکلتی ہیں ایسے نمودار ہوں گے، اور وہ رخ کریں گے عیسیٰ علیہ السلام کی فوج کا۔ عیسیٰ علیہ السلام ان سے آمنے سامنے جنگ نہیں کریں گے، کوہ طور پر اپنے ماننے والوں کو لے کر چڑھ جائیں گے اور اپنے لوگوں کو وہاں پر جمع کر لیں گے، اور خداوند قدوس سے دعا کریں گے، پروردگار ان سے ہماری حفاظت فرما۔ ان کے بدن میں پھنسی نکلے گی طاعون جیسی، سب مر جائیں گے۔ دنیا کی آبادی کا 100 پٹ ہوں گے، وہ سب مر جائیں گے۔ مر تو گئے، اب ان کم وقتوں کو دفن کون کرے؟ چلائے کون؟ دفنائے کون؟ بائے 150 ہو تو آدمی کرے، سڑیں گے، پھولیں گے، پھٹیں گے، دنیا کے اندر باس پھیلے گی۔ عیسیٰ علیہ السلام پھر دعا کریں گے تو خداوند قدوس آسمان سے بڑی گردن والے پرندوں کو اتاریں گے، جو ان میں سے کچھ کو تو کھا لیں گے، باقی کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دیں گے۔ سمندر میں پھینک دینے کے بعد بھی تو گندگی باقی رہے گی زمین میں۔ عیسیٰ علیہ السلام پھر دعا کریں گے تو بڑی بڑی بوندوں کے ساتھ پانی برسے گا، اور ساری گندگی بہہ کر سیلاب کے ساتھ سمندر میں چلی جائے گی۔ چھٹی ہو گئی۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے۔ اب دنیا کے اندر خیر پھیلے گا۔ اب دنیا کے اندر صرف ایک مذہب ہوگا، مذہب اسلام، اور عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں اس کا نظام ہوگا، اور وہ شریعت محمدیہ کی پیروی کر رہی ہوگی۔ عیسیٰ علیہ السلام ابھی کنوارے ہیں، اترنے کے بعد شادی کریں گے، بقیہ عمر ان کی پوری ہوگی، پھر ان کا انتقال ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس میں 4 قبروں کی جگہ ہے، 3 بھر چکی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کندھے سے تھوڑا نیچے سیدنا ابوبکر صدیق، پیر کے پاس ایک طرف عمر فاروق، ایک قبر کی جگہ خالی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام انتقال کے بعد وہاں دفن ہوئے۔ ایک بات اور رہ گئی، امام مہدی جو مسلمانوں کی فوج کی کمان کر رہے ہوں گے، عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان سے اترنے کے بعد 1 سال کے بعد ان کا انتقال ہو جائے گا۔ ٹوٹل وہ 7 سال رہیں گے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام تقریباً 40 سال اور رہیں گے، اپنی زندگی کے بقیہ ایام پورے کر کے ان کا انتقال ہو جائے گا۔ پھر آہستہ آہستہ برائی پھیلے گی، پھر اللہ کے نیک بندے اٹھا لیے جائیں گے، پھر قیامت آئے گی۔ یہ تمام باتیں قرآن و سنت کے اندر بہت تفصیل کے ساتھ موجود ہیں۔ یہ میں نے آپ کو اصولی بات سمجھائی۔ اب سنیے، جھوٹا مدعی نبوت کوئی بھی ہو، وہ مسیلمہ کذاب ہو، اسود عنسی ہو، مرزا غلام احمد قادیانی ہو، ایسے ہی جھوٹے مدعی مہدویت آپ کو بتلاؤں۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے جب دعویٰ نبوت کیا تو اس نے راستہ کیا ڈھونڈا؟ جیسے آپ کسی دکان میں جائیں نا، دکاندار کے پاس سامان نہیں ہوتا، سامان نہیں ہے، وہ کمپنی اچھی نہیں ہے، بند ہو گئی ہے، گارنٹی نہیں ہے، بہت کمپلین آتی، یہ لیجیے نا، یہ بہت کامیاب پرزا ہے، فلانی گاڑی پک اپ اچھا نہیں ہے، کچھ دن کے بعد فیل ہو جاتی ہے، اس کا پک اپ بہت اچھا ہے۔ یہ انسانی مزاج۔ اب مرزا غلام احمد قادیانی کو دعویٰ نبوت کرنا تھا، کوئی مسلمان سنے گا بولے مردود دعویٰ نبوت کرتا ہے، چپل نکالے گا مارنے کے لیے۔ اس نے کیا حرکت شروع کی؟ اس نے کہا نبوت اللہ کی نعمت ہے اور یہ نعمت جاری رہنا چاہیے۔ کتابوں کے اندر اس کا عنوان ہے اجراء نبوت۔
نبوت جاری رہنا چاہیے. ختم نبوت نعمت کو ختم کر دینا ہے, نعمت کو سلب کر لینا ہے, نعمت کو روک دینا ہے. تم بتلاؤ اچھا اللہ کی نعمت چلتی رہنا ختم ہونا. بیچارہ جاہل مسلمان کہتا ہے چلتی رہنا. ہاں ہم بھی کہتے چلتی رہنا. ٹھیک ہے, پہلی بات تو یہ ہے, اصولی بات سمجھ لیجیے, انبیاء کرام انسان ہوتے ہیں, انسانوں میں نمونہ بن کر آتے ہیں. ان کے پاس معجزے کی طاقت ہوتی ہے, وحی کی طاقت ہوتی ہے. انسانی ضرورتوں میں انسان کے ساتھ شامل ہوتے ہیں, کھاتے ہیں, پیتے ہیں, سوتے ہیں, کاروبار کرتے ہیں, مکان بناتے ہیں, اور انسانوں کے بیچ میں اچھے انسان بن کر کے, نمونہ بن کر ایک مثال قائم کرتے ہیں. پروردگار خداوند قدوس, اس کا انسانوں سے کسی چیز میں کوئی ٹچ نہیں. انسان خدا کی خدائی میں کہیں شامل نہیں. اگر کوئی شخص جھوٹا دعویٰ خداوندی کرے اس کا ہاتھ نہیں پکڑا جاتا. اگر کوئی شخص جھوٹا دعویٰ خداوندی کرے پروردگار اس کو مہلت دیتے, جا ٹہل گو, شام کو سوئے گا جی, کھانا نہیں جائے گا, سنداز نہیں جائے گا, بیمار نہیں پڑے گا. ارے جو سوئے وہ خدا, جس کو بھوک لگے وہ خدا, جس کو پیشاب پکانے لگے وہ خدا. کوئی بھی کہے گا پاگل. لیکن جھوٹا مدعی نبوت, چونکہ نبی انسان ہوتے ہیں, اب جھوٹا مدعی نبوت اگر اس کو مہلت دی گئی تو انسان فتنے کا شکار ہو جائیں گے. جن جن لوگوں نے دعویٰ نبوت جھوٹا کیا ان کی پوری زندگی اٹھا کر آپ دیکھ لیجئے, قدم قدم پر رسوا ہوئے. مرزا غلام احمد قادیانی نے بھی جھوٹا دعویٰ نبوت کیا انگریز کے کہنے پر. یہ فتنہ انگریز کا پیدا کیا ہوا تھا, اور اس وقت جو شبیر ابن حنیف کے فتنے نے سر اٹھایا ہے اس نئی حکومت کے آنے کے بعد, یاد رکھیے گا, بیج موجود تھا, جو پیڑ پودے دکھنے لگے, اندر اندر پوری ڈانیاں ملتی ہیں. یہاں کے لوگ اسرائیل جا رہے ہیں, برطانیہ جا رہے ہیں, سبق پڑھ کے وہاں سے آ رہے ہیں. یہاں فن مل رہا ہے. جن کے پیروں میں پرانی چپلیں ہوا کرتی تھی, 5-5 ہزار کے جوتے پہن رہے ہیں, نئی نئی بائک لے کے ٹہل رہے ہیں. پراپرٹیاں ہو گئی. بھیونڈی کے لوگ یہاں پراپرٹی نہیں لے رہے, گھر گھر مکان بک کرا رہے, بنگلہ مکان بک کرا رہے. جس کو تفصیل چاہیے ہوگی ہم دے دیں گے. یہ تمام پیسے کا کھیل ہے اور جادو کا استعمال ہے. مرزا غلام احمد قادیانی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر حملہ کرنے کے لیے چور دروازے ڈھونڈے. اس نے پہلے کہا میں عیسیٰ ہوں. مرزا غلام احمد قادیانی نے یہی بات کہی تھی جو آج شکیل کہہ رہا. یہ سارے چور اسی گیٹ سے انٹری کرتے. اس نے پہلے کہا میں عیسیٰ ہوں, تم عیسیٰ ہو, وہ تو آسمان پہ. عیسیٰ آسمان میں کیا کرنے گئے, کیا کھاتے ہوں گے, پیشاب پخانا کہاں کرتے ہوں گے, یہ باقاعدہ ان کی کتابوں لکھا ہوا ہے. یعنی عیسیٰ علیہ السلام کیا کرتے ہوں گے اس کی فکر ہے آپ کو. میں نے اس کا جواب دیا تھا حیدرآباد کے اندر. مثال سمجھیے, میں نے حیدرآباد کے لوگوں سے کہا اگر تمہارے یہاں کے سی ایم کو میں مار ڈالوں تو میں سی ایم بن جاؤں گا. ارے مہاراشٹر کے سی ایم کو فڈنویس کو میں بولوں مر گیا تو میں بن جاؤں گا. ارے مردود عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہو کہ مردہ ہو, تیری اوقات, تو عیسیٰ بن جائے گا. امام مہدی مدینہ منورہ کے اندر پیدا ہوں گے تو اس کے پیٹ درد ہو رہا ہے مردود کے شکیل بن حنیف کے, وہ وہاں کیوں پیدا ہوں گے, اس سے مراد یوں نہیں یوں ہے, یوں نہیں یوں ہے. کسی بحث میں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس سے اس کی اوقات پوچھو, تمہاری اوقات, تمہارا 7-12, تمہارا بچپن, تمہاری جوانی, اس 10 سال کے اندر کم سے کم 10 لوگوں سے میری ملاقات ہے جو اسی روٹ پر چل رہے. ایک صاحب میرے پاس آئے تھے, انہوں نے ایک تنظیم بنائی تھی. تنظیم کا نام تھا اصلاح العلماء والصلحاء. میں سراج العلوم باہر بیٹھا ہوا تھا پلاٹ پر, آ کے بیٹھ گئے میرے پاس. میں دلی گیا, حضرت جی سے میں نے سوالات کیے, جواب دے نہیں پائے. میں دیوبند گیا تو جواب دے نہیں پایا. میں سہارنپور گیا, شیخ یوں لاجواب ہو گئے. میں سنتا رہا. میں نے اس سے بہت پیار سے پوچھا آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ بھائی اس علاقے لوگ معاف کرنا بھیا, اتفاق ایسا ہے کون کہاں کا ہے, شکیل ندیم بہار کا ہے, دربھنگا کا, وہ تو کہیں پیدا ہوگا اس کا کیا. وہ کہنے لگا میں بہار کا رہنے والا ہوں. اچھا آپ دلی میں کہاں پہ رہتے ہیں؟ دلی فلاں محلے میں رہتا ہوں. آپ کا آفس؟ اپنا کاٹ دیا. یعنی میں ان کا معتقد بن کے ان سے سوالات کر رہا ہوں. میں نے ساری باتیں پوچھ لی.
میں نے پوچھا 10 سال پہلے تمہارے گھر میں 2 وقت کی روٹی نہیں ہوتی تھی، یہ راتوں رات 2 کروڑ کی بلڈنگ کہاں سے آ گئی؟ مردود، اگر تو باقی طاقت و وزن نہیں ہے تو تیرے پاس دلی میں اوکھلا میں یہ 2 کروڑ کی بلڈنگ کہاں سے آئی؟ جواب دے اس کا۔ چپ۔ میں نے کہا فوراً نکل جاؤ میرے سامنے سے، ورنہ چپل سے ماروں گا۔ تمہاری یہ اوقات؟ تم حضرت جی کو برا کہہ رہے ہو، تم سید یونس کو برا کہہ رہے ہو۔ روٹ وہی تھا۔ کچھ دنوں پہلے اور بمبئی کے اندر ایک عورت تھی مزنا نامی، ام انس، اسی روٹ پر وہ چل رہی تھی، وہ تو علماء نے اس کا راستہ روکا۔ یہ سارے افراد تیار کیے جا رہے ہیں، اور یاد رکھیے گا ڈائریکٹ ان کا خود کچھ نہیں ہوتا، ان کے پاس ان کے ایجنٹ آتے ہیں۔ اب یہ دوا، اس کی یہ خوراک، اب یہ دوا، اس کی یہ خوراک، ان کی خود کوئی اوقات نہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی پرائمری 4 تک پڑھا ہوا تھا، اور کتابیں اتنی موٹی موٹی، نیٹ پر کتابیں اتنی موٹی موٹی، یہ کمبخت پرائمری 4 پڑھا ہوا، کتابیں اتنی موٹی کیسے آ گئی؟ اصل کارنامہ تھا حکیم نور الدین کا۔ جس طریقے سے مزنا نامی عورت کے پیچھے ایک ڈاکٹر مندر ہوا کرتا تھا، جب بمبئی کے علماء حرکت میں آئے وہ غائب ہو گئے۔ شکیل کی کوئی اوقات نہیں ہے، میں اس اسٹیج سے بھی کہہ رہا ہوں، اور ضرورت پڑے گی تو اورنگ آباد آ کر کہوں گا، مردود نکل باہر، مجھ سے بات کر۔ امام مہدی دجالی فوج سے جہاد کریں گے تو جہاد کر رہا ہے۔ امام مہدی بیعت سے انکار کریں گے، امت مجبور کرے گی، تو پمفلٹ بانٹ رہا ہے۔ تیرے لوگ گھوم گھوم کر بیعت لے رہے ہیں۔ امام مہدی مدینہ منورہ کے اندر پیدا ہوں گے، تو مردود دربھنگہ میں پیدا ہوا، وہ سادات خاندان سے ہوں گے، تیری یہ اوقات۔ اس شخص کے بارے میں اختصار سے عرض کر دوں، بچپن اس کا انتہائی آوارگی میں گزرا، روزگار کا مارا ہوا تھا، دلی آیا، دلی شہر میں رہتا تھا، وہاں جماعت میں لگا، اور آہستہ 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 اپنا ایک حلقہ بنایا، پھر وہاں پر پرزے کھولنا شروع کیے، تو لوگوں نے مارا۔ جب اس کو مار رہے تھے تو جماعت کے ساتھی کہنے لگے ہمارا ساتھی ہے، لوگوں نے بتایا کہ نہیں، یہ باطل کا اعلی کار ہے۔ اس کو مارا، اور مار کے اس سے لکھوا کے لیا دلی چھوڑنے کا، ہاں جا کر پلیٹ فارم میں اس کو جوڑ کر آئے، ایک آدھ اسٹاف کیا، پھر لوٹ کر کسی اور محلے میں آباد ہو گیا، پھر مارا گیا، دنیا آ گیا، وہاں سے بھگایا گیا، اورنگ آباد آیا۔ اب اس کو باطل نے بڑی رقم دے کر اورنگ آباد کے قریب ایک بڑا خطہ زمین کا لے کر کے پوری آبادی اسی انداز کے لوگوں کی بسا دیتی ہے۔ یہ کرتا کیا ہے؟ اس کے چیلے گھوم گھوم کر لوگوں کو ہموار کرتے ہیں۔ باتیں کیا کرتے ہیں؟ قرب قیامت کا دور ہے، مسلمانوں کی بدحالی دیکھی نہیں جاتی ہے، ہر طرف کانٹے مارے جا رہے ہیں۔ جب آپ یہ بات کریں گے تو کون انکار کرے گا؟ حکومت بہت نالائق ہے، مدرسوں کو حیران کر رہی ہے، جماعت کے کام کو حیران کر رہی ہے، جلسے نہیں کرنے دے رہے ہیں، جو نہیں ہو رہا ہے وہ نہیں ہو رہا ہے، داعش ایسی اور فلاں ایسا اور فلاں ایسا، امریکہ کی ایسی کی تیسی اور جاپان کی فلانے کی چالو ہے۔ آدمی سنے گا، پھر آہستہ آہستہ وہ قرب قیامت کی جو روایتیں ہیں نا، وہ بہت کلیئر تھوڑی ہوتی ہے، اس میں اس سے مراد یہ ہے، اس سے مراد یہ ہے، اس سے مراد یہ ہے۔ دجال سے مراد سیٹلائٹ ہے۔ دجال کی پیشانی پہ کافر لکھا ہوگا تو امریکہ اور فرانس ان دونوں کو ملا تو کافر بن جاتا ہے، اچھی بات ہے۔ اس کے گدھے سے مراد وہ پلین ہے، چارٹر پلین۔ تو میں نے ایک سے پوچھا تھا، چلو بھائی پلین ہے، تم لوگ کہتے ہو وہی صحیح، دجال گدھے کتنے ہوں گے؟ ایک ہی ہوگا نا بھائی، تو وہ چارٹر پلین ایک ہی ہے، دنیا میں وہ پلین ایک ہی ہے۔ اچھا دجال جب ظاہر ہوگا تو آتنک پھیلا رہا ہوگا، امام مہدی اس سے جہاد کریں گے، تم لوگوں نے جہاد کہاں کیا بھائی؟ وہ تمہارا سرغنہ چٹا کہیں نکلا باہر؟ علمی دلائل سے بحث کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اور جو آدمی اس قسم کا آپ کے محلے میں، آپ کی مسجد میں، آپ کے علاقے میں باتیں کرے، اس کو پکڑ کے امام صاحب کے پاس لائیے، علماء کے پاس لائیے۔ وہ کبھی بھی علماء کے پاس آنے کو تیار نہیں ہے۔ میں کئی سالوں سے اپنے بیانات میں کہہ رہا ہوں، جس کی طبیعت چاہے مفتی فیاض صاحب سے آ کے مل لے، مجھ سے مل لے، مفتی خالد صاحب سے مل لے، مولانا مجاہد صاحب سے مل لے، لیکن ہم میں سے کسی کے پاس آج تک کوئی نہیں آتا۔ رات میں گھوم گھوم کمبخت تبلیغ کرتے ہیں۔ ابھی کچھ دنوں پہلے اللہ والی مسجد سامنے بیٹھ کر میٹنگ کر رہے تھے، ہماری انجمن کے بچے گئے، ان کو گھیرا، ان کو دعوت دی بات کرنے کی، ہاں کل آتے ہیں، آج تک ان کا کل ہی ہو رہا ہے۔ آپ مسئلہ سن لیجیے، جو شخص
سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کا انکار کرے وہ کافر ہے۔ جو شخص امام مہدی کے علاوہ کسی اور کو مہدی مانے، شکیل جیسوں کو، وہ بھی کافر، جو اس کو مانے وہ بھی کافر۔ اور جو نوجوان اس گندگی کے اندر ملوث ہیں ان کو اپنی مسجد میں ہرگز مت آنے دیجیے۔ یہ مسلمان نہیں ہے، فتنہ بن کے آ رہے ہیں۔ ان کا مقصد ہے اس بہانے گھسنے اور بیٹھنے کا موقع ملے گا۔ ہم نے اپنے علاقے کی تمام مسجدوں کے اندر بین کر دیا، خبردار ہٹ جاؤ یہاں سے، تمہارا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، یا تو توبہ کرو، کلمہ پڑھو، اس ایکٹیویٹیز کو بند کرو، ورنہ تمہارا ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ وہ مرزا غلام احمد قادیانی کے ماننے والے ہو یا شکیل بن حنیف کے ماننے والے ہو، دونوں یکساں اسلام سے خارج ہیں۔ اور انشاءاللہ بھیونڈی کے مختلف محلوں کے اندر اس قسم کے پروگرام منعقد کیے جائیں گے اور یہ حقیقت لوگوں کے سامنے بالکل واضح کی جائے گی۔ علماء کرام کی ذمہ داری ہے جمعہ کے بیانات میں، جلسوں میں اس حقیقت کو واضح کریں۔ اور آپ حضرات جن کو نیٹ چلانے کا ڈھنگ ہے وہ ہماری انجمن کے ساتھیوں سے ملیں۔ انجمن کا بہت بڑا مواد نیٹ کے اندر پڑا ہوا ہے، علماء کے بیانات نیٹ کے اندر پڑے ہوئے ہیں، بہت سی کتابیں اس موضوع پر نیٹ کے اندر پڑی ہوئی ہے۔ آپ کی طبیعت چاہے ایک کاپی نکال لیجئے، طبیعت چاہے اپنے مرحومین کے نام پر چھپوا کر 1500 کاپیاں بٹوا دیجئے تاکہ لوگوں کا دین و ایمان بچے۔ اور جو حضرات اس کام کو کام نہیں سمجھ رہے، اللہ کے واسطے ان کی خدمت میں عرض ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منہ دکھانا ہے، خدا کو منہ دکھانا ہے۔ ختم نبوت پر حملہ ہو رہا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی شان پر حملہ ہو رہا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا زندہ آسمان میں اٹھایا جانا اور قرب قیامت میں نازل ہونا یہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے۔ جو شخص ان کے زندہ آسمان پر اٹھائے جانے کا انکار کرے وہ اسلام سے خارج ہے۔ جو عیسیٰ علیہ السلام کے قرب قیامت میں اتر کر دجال کے قتل کرنے کا انکار کرے وہ اسلام سے خارج ہے۔ اور یہ لوگ اور کہتے کیا اس کے علاوہ؟ اس لیے کسی انگل سے یہ مسلمان نہیں ہے، ان کا بالکل سماجی بائیکاٹ ہونا چاہیے۔ یہ الگ ہیں، ہم الگ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے یہ کتاب ہے دارالعلوم دیوبند احیاء اسلام کی عظیم تحریک، اس کے اندر فرق باطلہ پر تفصیلی گفتگو کی گئی ہے، دعا کے بعد اسٹیج پر بکے گی، اس کو حاصل چند اعلانات ہیں۔ انصاری روڈ کے رہنے والے مشتاق بھائی کی لڑکی جل گئی ہے، صحت کے لیے دعا کریں۔ اسحاق عثمان شیخ ان کی بھی طبیعت خراب ہے، ان کے لیے بھی صحت کے لیے دعا کریں۔ محمد نوید احمد جو بیمار ہیں ان کے لیے بھی صحت کے لیے دعا کریں۔ اور ایک اعلان اور، مسجد علی گلزار نگر کا تعمیری کام چالو ہے۔ آپ حضرات سے درخواست ہے کہ آپ حضرات تعاون کریں۔ دونوں گیٹ پر مسجد کے ذمہ داران جھولی لے کر کھڑے ہیں۔ اور اسی طرح میں المیزان کمیٹی کے ذمہ داران کو مبارکباد دیتا ہوں اور آپ حضرات کے لیے دعا کرتا ہوں پروردگار عالم یہ اجلاس آپ تمام حضرات کے لیے ذخیرہ آخرت بنائے۔ اور آخر میں شمس الدین عرف لنڈن بابا کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جن کے تعاون سے اجلاس اتنی تاخیر تک چلا۔ ایک کتاب لکھنے کے لیے آئی ہے، امت میں اعتقادی و عملی بگاڑ اور علماء امت کی ذمہ داری، خطبات احسانیہ۔ یہ حضرت مولانا سید محمد طلحہ صاحب قاسمی کے بیانات کا مجموعہ ہے کہ جو کتابی شکل میں ہے، جو حضرات خریدنا چاہیں آ کر اس پر لے سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک کیلنڈر ہے وہ بھی یہاں پر موجود ہے۔ جو حضرات چل پھر رہے ہیں بیٹھ جائیں، احترام کے ساتھ بیٹھ جائیں۔ جن کتابوں کا اعلان بعد میں ہوا حافظ اشتیاق صاحب آگے لگائے ہوئے ہیں، شکیل بھائی یہاں لگائے ہوئے ہیں۔ دعا کے بعد جس کو جو کتاب پسند ہو وہ حاصل کیجیے گا۔ درود شریف پڑھ جائیں۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى۔ پروردگار عالم ہم تیرے کمزور ناتواں بندے، ہماری مدد فرما، دستگیری فرما، ہمارے جان و مال کی بھی حفاظت فرما، ہمارے اعمال و ایمان کی بھی حفاظت فرما۔ قرب قیامت دجالی فتنوں کا دور ہے، باطل اسلام پر ہر طرف سے یلغار کر رہا ہے، خدا بندہ ہم کو اسلام کے
دفاع کرنے اور اسلام کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تیرے نیک بندے جو اس راستے میں کام کر رہے ہیں ان کی حفاظت فرما، شر پسندوں کے شر سے، فرقہ پرستوں کی سازشوں سے ان کی حفاظت فرما۔ دین کے تحفظ اور بقا کے لیے جتنے کام انجام دیے جا رہے ہیں، مدارس کے لین سے ہو، خانقاہی لین سے ہو، دعوت تبلیغ کے نظام سے ہو، علماء کرام کے بیانات کے تعلق سے ہو، پروردگار ان سارے کاموں کے پھرنے پھولنے کے فیصلے فرما، اسلام کو غلبہ نصیب فرما، اسلام کو عزت نصیب فرما۔ پروردگار عالم، یہ تیرے نیک بندوں اور بندیوں کا مجمع کئی گھنٹوں سے بڑی امیدوں کے ساتھ یہاں بیٹھا ہوا ہے، علماء کرام کے قیمتی بیانات سن رہا ہے۔ پروردگار کہیں بھی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اس پورے مجمع کو اپنے دین کے لیے قبول فرما لے، ان سب کی مغفرت کے اور بخشش کے فیصلے فرما دے۔ خدا بندہ، ہماری جو بہنیں یہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں، ان کو اپنے بچوں کو دینی تربیت دینے کی توفیق عطا فرما، اپنے گھروں کو ماحول کو دینی ماحول اور دینی معاشرہ بنانے کی توفیق نصیب فرما۔ سارے بیماروں کو شفا نصیب فرما، جن بیماروں کی صحت یابی کی دعا کی درخواستیں کی گئی ہیں ان کو صحت نصیب فرما، جن کا انتقال ہو گیا ان کی مغفرت فرما۔ امت کو ایک اور نیک ہو کر مل جل کر زندہ رہنے اور دین پر مرنے اور دین کی خاطر ہر قربانی پیش کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ پروردگار، شہر کے کاروباری بحران کو دور کر دے، کاروبار کے اندر برکت نازل کرنے کے فیصلے فرما، اس شہر کے کاروبار کے پھلنے اور پھولنے کے فیصلے فرما۔ پورے ملک میں مسلمان جہاں جہاں آباد ہیں ان کے جان و مال کی، اہل و عیال کی، کاروبار کی حفاظت فرما۔ پروردگار، جن نوجوانوں کی کوششوں سے یہ پاکیزہ اجلاس ہوا اور جن بزرگوں کی سرپرستی سے اجلاس کامیاب ہوا، جن تعاون کرنے والوں کے تعاون سے اجلاس کو کامیابی نصیب ہوئی، پروردگار ان سب کو اپنی شایع نشان بہتر سے بہتر صلہ عطا فرما۔ دوسرے محلے سے آئے ہوئے نوجوانوں کو اپنے اپنے محلوں میں اس قسم کے پاکیزہ اجلاس منعقد کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔